یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے. فرمایا میرا مالک اسے فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے. تو آ تو صحیح, تو آتا ہی نہیں. سنیں بڑی پیاری حدیث, بڑی خوبصورت حدیث, کنز المال میں دیگر کتب احادیث میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے, اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو عمر تھی 96 سال. کہتے ہیں بزرگ جب آئے نا تو یہ بھویں جو ہے نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آ گئی. بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے نا چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے ہیں ایک جانب. قربان جاؤں, کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا, کھڑے ہو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا. حضور بیٹھ گئے. کہا بزرگوں کیسے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چہرہ دیکھتے, پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی, بڑی تکلیف, بڑی مایوسی. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, حضور زندگی ساری گناہوں میں بیت گئی ہے, حضور غلطیاں ہی غلطیاں, یاد ماضی عذاب ہے, یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اے اللہ کے رسول بڑی لمبی فہرست ہے, پاپ ہی پاپ ہے, کالے سیاہ دفتر ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹ کے دیکھتا ہوں حضور مجھے نیکی دکھائی نہیں دیتی. حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے, اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے, حضور بوڑھا ہو گیا ہوں. 3 باتیں کہیں بزرگوں نے اور نرالی کہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکوں, بوڑھا ہو گیا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا. حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں, آقا نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں, محبوبہ نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں. بیکار وجود ہے, بیکار وجود کو تو گھر والے برداشت نہیں کرتے, بچے دعا کرتے ہیں یا اللہ ابا جی کو پردہ دے دے, اماں کو پردہ دے دے. بیکار ہو گیا ہوں اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا. آج کلمہ پڑھوں تو بیکار ہوں, کسی کام کا نہیں, نہ نماز نہ صدقات نہ جہاد, قبول کر لے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے, یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی. حضور کھل کے روئے, کھل کے. اور میرے حبیب پاک نے فرمایا بزرگوں بڑے مجاہد ہیں, دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں, رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں. اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے. اور فرمایا پھر رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں, وہ تو بندے کو نفع دیتی ہیں. میں بزرگوں نہ آپ جہاد کریں نہ آپ صدقات دیں, لا لمبی نمازیں پڑھیں, آپ صدق دل سے آ جائیں, اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا. آنا تو شرط ہے کہ نہیں, آئیں تو صحیح, نہ پہنچے تو صحیح, آ جائیں. اس کو نہیں عادت صدقات و خیرات کی, جہاد کی, تبلیغ, آئے تو صحیح. نہ تو آ ہی نہیں رہا, تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے, تو سویا ہوا ہے, تو دکانداری کر رہا ہے, تو پیسے گن رہا ہے, تو آیا ہی نہیں, آ تو صحیح. بلکہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ پاک کا بھاگا ہوا غلام آتا ہے پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے, پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے, زیادہ راضی ہوتا ہے. تو آ تو صحیح, پہنچ تو صحیح. بلکہ صوفیاء تو اور بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو کبھی بھول کے بھی رب رب کرے تو اللہ تو اسے بھی قبول کر لیتا ہے, بھول کے. ملا رومی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا بندہ ہے, صنم پتھر کو کہتے ہیں, بت کو کہتے ہیں, بت کے سامنے کھڑا ہے اور ساری رات کہتا ہے یا صنم یا صنم یا صنم, اے پتھر اے بت, ساری رات پکارتا رہا. رات گہری ہو گئی, نیند کا غلبہ, تھک گیا, سونے کے قریب آیا تو غلطی سے منہ سے نکل گیا یا صمد, یا صنم کی جگہ نکل گیا. رب کریم نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا, جو مانگتا اسے دے دے. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا بھول کے تیرا نام لے رہا ہے, بھول کے لے رہا ہے. تو رب کریم نے فرمایا چل نام تو میرا ہی لے رہا ہے نا, میرا لے رہا ہے نا.
یا اللہ وہ اللہ کریم نے فرمایا جھوٹے کے سامنے ساری رات کا کھڑا ہے, ساری رات کا پکار رہا ہے, اسے کچھ نہیں ملا تو سچے کا نام لیا ہے. اگر میں بھی کچھ نہ دوں اور بت میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جا جو مانگتا ہے جھولی بھر کے دے, نام تو لیا ہے نا. او بھائی تو بہانا تو بنانا, او آ تو صحیح نا, تو یہاں آ جا, پہنچ جا, آ جا, بس بیٹھ جا, اس کی بارگاہ ناز میں حاضر تو ہونا. تجھے فرصت ہی نہیں, تو یاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, بازاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, گلیوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, چوکوں چوراہوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, ہفتے میں ایک دن ہوٹلنگ کے لیے بھی جاتا ہے, لیکن کبھی چھپ کے 2 نفلوں کی تجھے توفیق نہیں ہوتی. اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, جس بندے کو بغیر عبادت کے رزق زیادہ ملنے لگ جائے اس پر آزمائش ہوتی ہے رب کریم کی. اللہ فرماتا ہے اس کو پیسے دو, اسے آنے نہ دینا, اس کو چل پیسے دوڑ جا. لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا ذہین و عقل مند ہوں, دیکھو میں اپنی ہوشیاری سے چالاکی سے آگے نکل گیا. تو آزمائش ہے, یہ تو آزمائش ہے رب کریم کی طرف سے, یہ تو اس کی خفیہ تدبیر ہے. میرے بھائی اس کی بارگاہ ناز تک جو آ گیا, آنا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں, پھر اس کی رحمت آگے بڑھ کے استقبال کر لیتی ہے. اور خدا کی رحمت کتنی زیادہ ہے. میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. کتنے؟ حضور فرماتے ہیں 1 حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے. کتنا؟ 1 حصہ. فرمایا یہ جو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے, باپ بیٹے کے لیے مزدوری کرتا ہے, جو بہن بھائی کے لیے روتی ہے, یہ جو بیوی شوہر کے لیے دعا مانگتی ہے, یہ جو بچے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں, فرمایا یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے, ایک رحمت کا نتیجہ. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ 99 کدھر ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا رب کریم نے سنبھالی ہوئی ہے, قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا.